وہ تمہاری بیٹی جو ہے وہ ایک ماڈرن خیال کی خاتون ہے اور اس نے مجھے کہا ہے کہ بچہ پیدا نہیں کرنا۔ کچھ ٹائم بعد لڑکی کی طبیعت خراب ہوگی۔ اب لڑکی کی طبیعت جب خراب ہوئی تو وہ بالکل بیڈ ریسٹ پہ چلی گئی۔ بدھ کو اس کا باپ کہتا کہ بتا تو نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا۔ میں بہت زیادہ ٹینشن میں، میرا بس نہیں چل رہا، میں اس کو فیر مار دوں۔ میں نے اپنے بہنوئی کو بھی ایک دفعہ سمجھایا تھا، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ لڑکے نے مجھے بتایا کہ سر میری یہ ارینج میرج تھی، میں کوشش کر رہا تھا کہ مجھے کوئی گھریلو لڑکی ملے۔ لڑکی پڑھی لکھی تھی لیکن اس کو گھر کا کام نہیں آتا تھا۔ اس کے باپ نے کہا ہے کہ جی لاشیں گر جائیں گی۔ اس کے باپ نے کہا میں فیر مار دوں گا۔ اس کے باپ نے کہا ہے کہ مجھے میرے خاندان میں آدھا پاگل کہتے ہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ہارون اکرام، ریلیشن شپ اینڈ مینٹل ویلنس کوچ، اور میں اپنے سالوں کے ایکسپیرینس سے آپ کو کسی انسان کی کہانی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ آپ نے اس کا اندازہ لگانا ہے، لیکن مورل آف دا سٹوری بہت اہم ہے، وہاں تک آپ نے یہ کہانی ضرور سننی ہے۔ ایک لڑکے نے مجھ سے رابطہ کیا، وہ کہہ رہا تھا کہ سر میں نے اپنے سسر کو، مطلب کہ اپنے جو بیگم کے جو باپ ہوتا ہے اس کو بولا کہ تمہاری پرورش ٹھیک نہیں ہے، تم ایک روایتی خیال کے مالک اور وہ تمہاری بیٹی جو ہے وہ ایک ماڈرن خیال کی خاتون ہے اور اس نے مجھے کہا ہے کہ بچہ پیدا نہیں کرنا۔ جب بھی لڑائی ہوتی ہے یہ کہتی ہے دور جانے کا کہتی ہے اور مجھے تانے مارتی ہے اور کہتی میں نے چھوڑ دینا، میں نے الگ ہو جانا ہے۔ اس سے پوچھو کبھی بھی لڑائی میں نے کبھی اس طرح کی بات کی ہے؟ یہ تمام کی تمام باتیں غلط ہیں، سراسر غلط ہے، لیکن اس نے جس انداز میں یہ کہیں اس کو اپنے سسر کو، وہ بہت زیادہ بدتمیزانہ، بے ادبانہ اور بروڈلی تھا، اور اتنی اونچی اس نے بولا کہ فون سے باہر تک آواز آ رہی تھی اور یہ بہت ایک نامناسب الفاظ تھے۔ اس کے بعد اس ایک ایکشن کا ریئیکشن آنا تھا اور وہ چین ریئیکشن تھا جو کہ ایک ہفتے بعد آیا۔ ایک ہفتے بعد ہوا یہ کہ لڑکا لڑکی بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن کچھ ٹائم بعد لڑکی کی طبیعت خراب ہوگی۔ اب لڑکی کی طبیعت جب خراب ہوئی تو وہ بالکل بیڈ ریسٹ پہ چلی گئی۔ جمعرات کو لڑکی بیوٹی پارلر گئی ہوتی پتہ کرنے کے کہاں سے میں تیار ہوں گی۔ جمعے کو لڑکا اپنی ماں سے بات کرواتا ہے، ہفتے کو رسمی گفتگو ہوتی ہے۔ آخری میسج لڑکی کے یہ آتے ہیں کہ آپ جیسا بولو گے میں ویسا کروں گی، میں آپ کے طریقے سے چلوں گی، اپنے طریقہ نہیں اڈاپٹ کروں گی، جو حالات ہوں گے ہم مل کے اس کا سامنا کریں گے۔ اور لڑکا کہتا ہے کہ میں تم پہ یقین کرتا ہوں ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد لڑکی کی آل آف دا سڈن طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لڑکی کا فون بند ہو جاتا ہے۔ اتوار کو لڑکا بیزی ہوتا ہے، پیر کو لڑکا دیکھتا ہے فون بند ہے، منگل کو لڑکا جو ہے وہ اس کی ماں سے فون پہ بات کرتا ہے اور ماں کہتی ہے لڑکی کی طبیعت خراب ہے۔ بدھ کو اس کا باپ کہتا کہ بتا تو نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا۔ اتنی بدتمیزی کے ساتھ اگر تم مجھ سے بات کر سکتا ہے تو تو نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ اب سلسلہ کار شروع ہوتا ہے اگنور کرنے کا۔ 1 سے 1.5 ہفتہ گزرتا ہے، 10-15 دن گزرتے ہیں، لڑکی کا فون بند ہوتا ہے۔ اب لڑکے کی بہن لڑکی کی ماں کو فون کرتی ہے اور پوچھتی ہے کیا ہوا ہے، مجھے اس سے بات کروا دے۔ تو لڑکی کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اس کے فادر نے منع کیا ہے کہ بات نہیں ہو سکتی۔ پھر لڑکی کا باپ کہتا ہے کہ وہ شخص اسٹوپڈ ہے، وہ ایڈیٹ ہے، اس کو اس چیز کی تمیز نہیں ہے، بات کیسے کی جاتی ہے، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، میری بیٹی کے ساتھ کیا کرے گا، اور اس نے اتنی غلط باتیں کی ہیں میری بیٹی کو۔ کیا ہوا جو اس نے ویسٹرن ڈریس پہن کے مری کی سڑکوں پہ چلنے کا فیصلہ کیا؟ کیا ہوا اگر وہ اپنی بارات کی رات کو خود کار ڈرائیو کر کے لے کر آنا چاہتی ہے؟ کیا ہوا جو اس نے کوئی خواہش کر دی؟ اس لڑکے کی تو اوقات ہی نہیں ہے، یہ 2000 روپے کا پیزا کھلا کے میری بیٹی کو پوری رات ذلیل کرے گا۔ اس کی اتنی ہمت، اس کی وجہ سے میں لٹ گیا، میرا گھر لٹ گیا، 5 دنوں سے میں کام پہ نہیں جا پا رہا، میری بیٹی اٹھ نہیں پا رہی، میری بیٹی جو ہے وہ زندہ جو ہے وہ لاش بنی ہوئی ہے، اس نے پتہ نہیں اس کو کیا کہا ہے، اور اس کی وجہ سے نہ میں کام پہ جا پا رہا ہوں، نہ میرا گھر سے یہ رو رہی ہے، اس کی ماں رو رہی ہے، میں بہت زیادہ ٹینشن میں، میرا بس نہیں چل رہا، میں اس کو فیر مار دوں۔ میں نے اپنے بہنوئی کو بھی ایک دفعہ سمجھایا تھا اور اس کے بعد پھر جو ہے میں نے اس کو ٹھیک کیا تھا، جس طرح میں نے اس کو ٹھیک کیا اس طرح سے میں اس کو بھی ٹھیک کر لوں گا، بس ایک دفعہ میری بیٹی کو ہوش میں آنے دے، ایک دفعہ میری
मेरी बेटी को जो है ना वो ठीक होने दे, फिर मैं इसको बताता हूँ कि क्या है क्या नहीं, फिर मैं इसे बुलाऊंगा और फिर इसको जलील करूंगा और फिर मैं जो है ना हिसाब किताब करूंगा। ठीक है, यह है कहानी का पहला हिस्सा जिसमें बज़ाहिर लड़का जो है ना वो गलत लग रहा है, लेकिन जब आप कहानी का दूसरा हिस्सा सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि गलत कौन है ठीक कौन है, और इसका सारे का सारा जो सोल्यूशन होगा या जो भी नतीजा होगा या आपके लिहाज में कौन ठीक होगा कौन गलत होगा वो कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। कहानी का दूसरा रुख ये था कि लड़के ने मुझे बताया कि सर मेरी ये अरेंज मैरिज थी, मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे कोई घरेलू लड़की मिले। लड़की पढ़ी लिखी थी लेकिन उसको घर का काम नहीं आता था। इनके घर वालों ने पहले कहा कि हमें नौकरानी रख के दी जाए क्योंकि हमारी बेटी घर के काम नहीं कर सकती। उसके बाद हमने इस चीज से ना कर दी। लड़की की माँ ने मुझे फोन करके मिन्नत की, समाजत की कि नहीं देख ले कर ले। मैंने उनको यकीन दिलाया कि हमारे घर में कोई इस तरह का काम है ही नहीं, तो लिहाजा आप रिश्ता करें। उसकी माँ ने रिश्ता किया, सब कुछ ठीक हुआ। सर जैसे जैसे उनकी मर्जी थी हम वैसे वैसे करते गए। हमने अपनी पसली से ज्यादा, अपनी पहुंच से ज्यादा पैसे लगाए, अपनी चीजों से ज्यादा उनकी बात मानी। जिस तरह को जो हिसाब उन्होंने कहा हम वैसी बातें मानते गए। मुझसे गलती ये हुई कि मैंने उसके वालिद साहब को कह दिया कि जैसा आपकी बेटी कहती है बिल्कुल वैसा ही होगा। हालांकि मुझे इस बात को करने से पहले एक चीज समझ आ गई थी कि यार ऐसा हो नहीं सकता, मैं भी इंसान हूँ। अगर वो मुझसे फ्लाइंग जेट मांग लेती या मुझसे एरोप्लेन मांग लेती तो मैं वो कैसे अरेंज कर सकता, लेकिन फिर भी मैंने किया। बात यहाँ तक होगी कि जो बातें हमने आपस में डिसाइड की थी वो बातें भी जब सामने आना शुरू होगी। 1 महीने पहले खत्म हुई बात फिर से गुस्से में लड़ाई में आना शुरू होगी। फिर से वही कि मेरे तरीके से चलो, मेरे हिसाब से चलो। म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है, एक दूसरे को समझना समझाना नहीं है, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं करना। बस सिर्फ और सिर्फ लड़की की साइड से भी यही था कि यार मेरी बात मानी जाए, लड़के की साइड से भी यही था कि मेरी बात मानी जाए। लड़का और लड़की जो थे वो दोनों ही इसी तरह से चल रहे थे। लड़के ने आहिस्ता आहिस्ता लड़की से बात करना भी बंद कर दिया था क्योंकि लड़की बहुत ज्यादा फरमाइश करती थी, ये चीज इस तरह नहीं, इस तरह, इसको इस तरह नहीं, इस तरह करे। ये एक नेचुरल फिनोमेना भी है, लेकिन अब उस लड़के को देखना चाहिए था कि वो शादी किस जगह पे कर रहा है, उस लड़की का माइंडसेट क्या है, वो लड़की किस माइंडसेट से आ रही है तुम्हारे पास। लड़के ने बताया सर कि जब एंगेजमेंट होगी तो उसकी माँ ने मुझे फोन करके कहा कि मेरी बेटी का सूट तो बहुत अच्छा था, तुमने क्या गंदा सा सूट पहना हुआ था। अब ये बात एक रेड फ्लैग है कि आप अपने जो है वो दामाद को इस तरह की बात कहो कि यार तुम्हारा तो सूट ही ठीक नहीं था। अब उस लड़के का क्योंकि रवायती दिमाग था, उसने कहा कि सर मुझे ऐसा लगा कि इनको शायद शादी मुझसे नहीं करनी, शादी सूट से ही करनी है। मैंने उस लड़के से पूछा कि तुम्हें वेस्टर्न ड्रेस से क्या तकलीफ थी, तुम खुद मॉडर्न हो, पढ़े लिखे हो, तुम्हें पता है कि वेस्टर्न ड्रेस कुछ भी नहीं होती। पाकिस्तान में वेस्टर्न ड्रेस जो होती है वो इक्विवेलेंट टू सलवार कमीज ही होती है। कहता सर वजह ये नहीं है, वजह ये है कि जब मैंने उसे मना किया साफ, उसने कहा मैं तुम्हारी गुलामी नहीं कर सकती, मैं पाबंदियां नहीं सहन कर सकती, मैं अलग होना चाहती हूँ, मैं अपने अब्बू से खुद बात कर लूंगी, मैं जो हूँ ना वो किसी भी तरह की कोई तुम्हारी बात नहीं सुन सकती। लव इज नॉट द सेक्स, तुम्हारी बात गलत है, तुम बात नहीं करते। मतलब कि इल्जाम तर इल्जाम चीजें होना शुरू होगी। और फिर मैंने जो था ना वो सर हट दर्मी दिखाई, मैंने गुस्सा दिखाया और फिर मैंने कहा ले ये बात है तो ये बात है। मैं मानता हूँ कि मैंने उसके अब्बू के साथ बदतमीजी की, लेकिन ये 1 हफ्ता पुरानी बात है। उसके अब्बू के दिल में बात थी, मैंने 1 दफा माफी मांगी, 2 दफा मांगी, अगर मुझे अब भी मौका मिले तो मैंने बदतमीजी की है। मैं तस्लीम करता हूँ, मैं सारी की सारी गलतियों की माफी मांगूंगा। लेकिन सर कुछ अर्सा पहले जब चीजें उसी के मुताबिक चल रही थी, थोड़ी सी एडजस्टेबिलिटी की जाए, थोड़ी सी चीजों को ऊपर नीचे किया जाए। सर मुझे ये लगता है कि मेरी बेगम एक नहायत अच्छी और शरीफ खातून है, लेकिन वो दिमाग से पैदल है। उसके घर वाले, उसकी माँ, उसकी बहन, उसका बाप उसे गलत गाइड करते हैं। लेकिन सर जी अगर मैंने 3 बातें उसके बाप को कही हैं तो उसके बाप ने 300 बातें कही है। उसके बाप ने कहा है कि जी लाशें गिर जाएंगी, उसके बाप ने कहा मैं फैर मार दूंगा, उसके बाप ने कहा है कि मुझे मेरे खानदान में आधा पागल कहते हैं। उसने मुझे दबाने की कोशिश की है, पहले उसने प्यार से मुझे दबाने की कोशिश की, फिर उसने जो है ना
نا وہ غصے سے دبانے کی کوشش کی ہے. سر اس طرح سے رشتہ کیسے چل سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ بالکل ٹھیک ہے کہ شاید وہ لوگ کسی اور چیز کا انتخاب کرنا چاہ رہے ہیں, یہ کسی اور طرح کا انسان ہے. دیکھیں خواہشات رکھنا اچھی چیز ہوتی ہیں لیکن ان خواہشات کی تکمیل ہونا ناممکن چیز ہوتی ہے. خواہشات تو بلبلے کی طرح ہے, اگر آپ کے پاس جیب میں 100 روپیہ ہے تو آپ کی خواہشات کم و پیش بھی ہزاروں روپے کی ہوگی. تو خواہشات کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات بتاتا چلا جاؤں کہ جو اس لڑکے نے کیا وہ پہلے غلط تھا, لیکن جو اس کے باپ نے کیا وہ بھی غلط تھا. یہ دونوں پارٹیز غلط ہیں اور ان کا رشتہ نہیں بچنے والا, کیونکہ لڑکا جو ہے وہ غصے میں آ کے چھوٹے بڑے کی تمیز بھول جاتا ہے اور لڑکی جو ہے نا وہ بیمار ہو کے 10-15 دن تک اپنے گھر کے پاس چلی جاتی ہے اور پھر اس کے باپ بہت زیادہ پیمپر کرتے ہیں, الٹا وہ ڈراتے ہیں, دھمکاتے, اپنی بچی کی غلطی نہیں مانتے, اپنی بچی کا قصور نہیں مانتے, اور یہ رشتہ چلنے والا نہیں ہے. آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں مجھے بتائیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کے ٹاپکس بھی کور کروں تو انسٹاگرام پہ مجھے فالو کر لیں. وہاں پہ جا کے میرا آسک می کوشچنز کا ایک سیریز ہے, وہاں پہ جا کے جو سوال پوچھیں گے میں کوشش کروں گا اس پہ یا تو سیپریٹ ویڈیو بنا دوں یا آپ کو جو ہے نا وہ آپ کے سوال کا جواب دے دوں. لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو, اور ساتھ ہی ساتھ دبائیے بیل کے آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپڈیٹ.